السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی. ایک کوسچن ہے، پہلے میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، دین جو ہے نا وہ اس کا آنسر کرتے ہیں بائی اونلی دا مرسی آف اللہ سبحانہ و تعالی. دا کوسچن از، کیا اللہ پاک ہمیں معاف کریں گے آخرت میں؟ فلسطینیوں کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا. میں نے اپنے بابا سے کہا کہ ہم بھی فنڈز بھجواتے ہیں فلسطینیوں کے لیے. وہ آگے سے کہتے ہیں کہ تمہیں لگتا ہے کہ پاکستان میں ہر جگہ 2 نمبری ہے تو تمہارے فنڈز وہاں پہنچیں گے؟ یعنی پاکستان میں اتنی زیادہ 2 نمبری ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کے فنڈز ہیں وہ حقیقت میں ان تک پہنچیں گے؟ آپ اپنے ملک کی طرف دیکھو، وہ کئی سٹیپ اٹھائیں گے، وہ تو نہیں اٹھانے والے. ملک والے میچ ہی ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں جن کا سب سے بڑا ہاتھ ہے ہمارے بہن بھائیوں کے اوپر ظلم و ستم کرنے میں. یہ تو حقیقت ہے. میں آپ کو بتاؤں، جو نان مسلم کنٹریز جو اللہ کے انکاری ہیں، جو اللہ کے نام لیوا ہی نہیں ہے، انہوں نے فٹ بال میچ کھیلنے سے انکار کر دیا اسرائیل کے ساتھ کہ جی نہیں جی، یہ جو ہے نا وہ جینوسائیڈ کنڈکٹ کر رہے ہیں فلسطین کے اندر. ہم اس طرح کے جو ہے نا وہ ظالم لوگوں کے ساتھ ہم جو ہے نا وہ میچ نہیں کھیل سکتے. انہوں نے جو ہے نا حق جہتی کا جو ہے نا انہوں نے تھوڑا سا اظہار کیا کہ بھائی ہم جو کر سکتے ہیں نا ہم وہی تو کریں. ہم اللہ کے ماننے والے، اللہ اس کے رسول کے ماننے والے، بیت المقدس کو پہلا قبلہ ماننے والے، ہم جو ہے نا وہ ان کی گود کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. یو ایس اے کے ساتھ کرکٹ میچ کھیلا، ہر بندے کی سٹوری کے اوپر مطلب کہ نا وہ یہی تھا کہ میچ ہے میچ ہے میچ ہے. آپ کو یہ نہیں پتا کہ جو میزائل وہ وہاں گرا رہے ہیں ان پہ یہ لکھا ہوا ہے میڈ بائی یو ایس اے. یہ جو ہے نا یہ بہت زیادہ ہماری ایک ہوتا ہے عمل سے کفر کرنا، ایک ہوتا ہے زبان سے کفر کرنا. زبان سے ہم کفر کریں نہ کریں، عمل سے ہم سب کفر کر رہے ہیں. چوک میں لگاتار دھرنے ہو رہے ہیں، پر ہمارے فیملی والے اچھا نہیں سمجھتے کہ بیٹیاں گھر سے باہر نکلیں، دھرنے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے، گھر والوں کو تو کھٹکا لگا رہے گا ہی نا کہ بھائی پاکستان ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ دھرنے میں بھیجیں گے تو پتہ نہیں وہاں پہ کیا ہو جائے گا. ان کا فیئر ریئل ہے. کیا اللہ پاک اور ہمارے بہن بھائی ہم سے سوال نہیں کریں گے؟ کیا اللہ پاک کی پکڑ میں ہمارے ماں باپ یا ہم آئیں گے؟ کیا کیا جائے ان کی مدد کے لیے؟ ہمارے ہاتھوں میں دعا اور اللہ پاک سے مدد طلب کرنے کا ذریعہ ہے، جو اب سے بہترین ذریعہ ہے ان کی مدد کرنے کے لیے. مگر اگر ہم نے کوئی فزیکل سٹیپ نہیں لیں گے تو کیا اللہ پاک ہمارے بہن بھائیوں کو آخرت میں ہم اللہ پاک کو اور اپنے جو بہن بھائی جو فلسطین کے اندر مر رہے ہیں، کیا ہم ان کو آخرت والے دن جو ہے نا وہ فیس کر پائیں گے؟ تو اس میں جو ہے نا وہ آپ ایک یہ والی بات سمجھ لیں اچھی طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہر کسی کو اس کی استطاعت کے مطابق آزماتا ہے، اور اس سے سوال بھی اس کی استطاعت کے مطابق ہی ہوگا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی جان سے زیادہ نہیں آزماتا. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں نہ دی برائی کو، تو ظاہر سی بات ہے آپ سے سوال بھی نہیں ہوگا کہ آپ نے غزہ کے اندر جا کے جو ہے نا وہ آپ نے جو ہے نا مطلب کہ وار کیوں نہیں کیا، آپ نے اسرائیل کے خلاف جو ہے نا وہ جنگ کیوں نہیں کی. یہ سوال آرمی سے ہوگا قیامت والے دن. جاہل انسانوں، تمہیں تو پاور دی تھی، تمہیں جناب فزیکل اسٹرینتھ دی تھی، تمہیں آرمی کے اندر تمہیں اس وجہ سے بھیجا تھا چوڑیاں پہن کے بیٹھ جاؤ اب تم نواز شریف کا انتظار کرو یا شہباز شریف کا انتظار کرو. وہ اگر ہمیں حکم دے گا تو ہم جو ہے نا کوئی ایسا کام لیں گے. تو یہ آرمی والوں سے تو یہ والا سوال ہوگا کہ آپ کے پاس فزیکل اسٹرینتھ تھی، آپ جو ہے نا وہ جہاد کر سکتے تھے، آپ نے کیوں نہیں کیا؟ فزیکل جہاد کا سوال ان سے لازمن ہوگا. اب یہ میں نے آپ کو دیا جہاد فی القتال کی ایگزامپل. جہاد فی القتال کہتے ہیں کہ فزیکلی فائٹنگ ان دا وے آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میدان میں جا کے جو ہے نا فزیکلی فائٹ کرنا، اس کو کہتے ہیں جہاد فی القتال. دوسرا جو جہاد ہے نا، جہاد کی بہت زیادہ فارمز ہیں، صرف یہی جہاد نہیں ہے. سائیکولوجیکل وارفیئر بھی ہوتا ہے، کچھ انٹلیکچوئل وارفیئر بھی کسی چیز کا نام ہے. آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں نہ دی تو آپ اس بات کی فکر نہ کریں، آپ سے ہاتھ کا بھی سوال نہیں ہوگا. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو زبان سے روکنے کی یا زبان سے مذمت کرنے کی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے نا، اگر آپ نے نہ کیا تو یو ول ہیلڈ اکاؤنٹیبل آن دا ڈے آف ججمنٹ ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کہ تجھے زبان دی تھی نا، زبان سے بول سکتے تھے نا، تم نے زبان سے ایٹ لیسٹ تم نے اویئرنیس کیوں کریٹ نہیں کی؟ اس لیے جو ہے نا میں آپ کو ایک حدیث بھی سنا دیتا ہوں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم کوئی برائی کو دیکھو، تم اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو. اگر تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو تم اپنی زبان سے اس کو جو ہے نا روکنے کی کوشش کرو. اگر زبانوں پہ بھی تالے پڑ گئے ہیں، گونگے بہرے ہو چکے ہو تم، اگر زبان سے بھی تم نہیں روک سکتے نا، تو کم از کم اس کو ایسا کرو تم دل میں برا جان لو. اور دل میں برا جاننا یہ ایمان کا نچلا ترین حصہ ہے. یعنی اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی نا آپ کے دل کے اندر ایمان باقی نہیں رہتا اگر آپ کو دل میں بھی کھٹکا نہیں ہو رہا. اگر ابھی ایک لٹمس ٹیسٹ بتاؤں میں آپ کو، اگر ابھی آپ کو یہ چیز فیل نہیں نہ ہو رہی کہ یار جو بھی فلسطین کے اندر ہو رہا ہے یار یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے نا،
اگر آپ اپنی ہی زندگی انجوائے کر رہے ہیں، اگر آپ اپنا ہی وہ جو ہے نا سن سرکل کے اندر ریوالو کر رہے ہیں، اور آپ کو کوئی فکر نہیں ہے، آپ کو میچ کی فکر ہے جو یو ایس اے کے ساتھ ہوا اور وہ ہار گیا، اور جو بھی جو ہے نا میمز وغیرہ بنی ہیں، اور جو بھی لوگوں نے ٹرول کیا کہ یار میچ کیوں ہار گئے، میچ کی اگر آپ کو فکر ہے، آپ کو اس بچے کی فکر نہیں ہے جو وہاں پہ مر رہا ہے پیاس سے، بھوک سے، گولی سے، ٹھیک ہے، اس میزائل سے جو میڈ بائی یو ایس اے لکھا ہوا ہے، اگر آپ کو اس کی فکر نہیں ہے، تو یہ میں آپ کو ایک بشارت دے دوں کہ آپ کے دل کے اندر جو ہے نا رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ کیوں یہ والی بات کر رہا ہوں، اتنی بڑی بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ میرے پاس اس کے بیک کے اوپر ایک بہت ہی اوتھینٹک سوٹ والی حدیث ہے۔ میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان بالکل کلیئر کٹ کرسٹل کلیئر فرما دیا کہ اگر آپ کو دل میں بھی کھٹکا نہیں نا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے برا، so there is no ایمان behind۔ تو اگر اللہ نے آپ کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت دی ہے تو آپ اس کو لازماً ہاتھ سے روکیں گے، زبان سے روکنے کی طاقت دی ہے تو آپ اس کو لازماً زبان سے روکیں گے۔ اور ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں، ڈاکٹر ذاکر نائک کی ایک بات سن رہا تھا کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ سے روکنے کی طاقت دی ہے نا، اور آپ اس چیز کو نہیں روکتے، تو اللہ تعالیٰ آپ سے وہ والی طاقت چھین لے گا۔ آرمی ہاتھ سے روک سکتی ہے نا، یہ نہیں روکتی نا، اللہ تعالیٰ ان سے طاقت چھین لے گا۔ مجھے اور آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے زبان سے بولنے کی طاقت، زبان تو ہے نا، کٹی ہوئی تو نہیں نا زبان، زبان سے بولنے کی طاقت دی ہے نا، زبان سے اگر تم اور میں نہیں بولیں گے نا، جو بھی سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ تم سے یا ہم سے جو ہے نا وہ زبان سے بولنے کی طاقت بھی چھین لے گا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گونگے ہو جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم کی حق کے لیے اور باطل کے خلاف جو ہے نا ہماری زبانوں پہ تالے پڑ جائیں گے۔ زبان سے جو ہے نا وہ طاقت ہی نہیں رہے گی بولنے کی، ظلم دیکھ رہے ہوں گے لیکن کچھ بول نہیں پائیں گے۔ پھر جب ہمارے گھر والوں کے ساتھ ہوگا تب بھی جو ہے نا وہ زبان پہ یہ والا تالا پڑا رہے گا۔ سب سے بڑا بہانہ پتہ ہم نے کیا رکھا ہوا ہے اپنے لیے، کہ اس بہانے کو ہم نے یہاں سر پہ رکھ کے نا اندھے بنے ہوئے ہیں، اس بہانے کو آنکھوں پہ رکھا ہوا ہے اور آگے دیکھنے کی ہم کوشش ہی نہیں کرتے۔ وہ ڈیفینس میکنزم پتہ ہم نے کیا بنایا ہوا اپنا، کہ یار میرے کرنے سے کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا، میں اگر یہاں بیٹھ کے 24 گھنٹے کی بھی یہاں پہ میں نا کوئی ویڈیو بنا لوں تو اس سے اسرائیل کو تو کوئی فرق نہیں نہ پڑے گا۔ میں آپ کو یہاں پہ نا 2-3 انبیاء کی ایگزامپل دیتا ہوں، اور بنی اسرائیل کی ہی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ہم سب کو پتا ہے نا، حضرت نوح علیہ السلام جید انبیاء میں ان کا نام آتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، 950 ایئرز وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، چونگے میں سے 80 سے 82 لوگ نے ان کی دعوت کو قبول کیا، 80 سے 82 لوگ، 950 سال کی محنت۔ اور آن دی ادر ہینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 23 سال کی محنت ہے، اور آج حاضر اس دور کے اندر نا وہ 2 بلین مسلمان موجود ہیں، نام کے موجود ہیں لیکن انفلوئنس اتنا زیادہ ہے نا کہ دیکھو آج تک جو ہے نا لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اچھے مسلمان بھی ہیں جن سے اللہ نے کام لینا ہے نا، ان سے اللہ لے رہا ہے کام، جنہوں نے چپ کر کے بیٹھنا وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو میں آپ کو کمپیریزن کر کے بتا رہا تھا کہ ایک طرف 23 سال کی دعوت کا آپ دیکھیں کتنا انفلوئنس ہے، اور ایک طرف 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے دین کی تبلیغ دی، 80 سے 82 لوگ جو ہے نا وہ ان کی دعوت کو قبول کیا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام فیل ہو گئے؟ انہوں نے تو کیا کام، لیکن ان کے کام سے صرف 80-82 لوگ جو ہے نا وہ دین کے اوپر آ سکے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فیل ہو گئے؟ تو ان کی دعوت کا انفلوئنس نہیں تھا، اتنا بولتے رہے کسی نے سنا نہیں؟ ان کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تو اپنا حق ادا کر دیا نا، آگے کوئی سنے نہ سنے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میرا کام ہے اسپیچ کنوے کر دینا اور ایک بار عمل کر کے دکھا دینا۔ اب ان سب کے اندر نا ایک طبقہ یہ بھی ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ یار میں جو ہوں نا میں نیوٹرل رہنا چاہتا ہوں، نہ میں کوئی پرو اسلامک بات کروں گا، نہ میں کوئی اینٹی اسلامک بات کروں گا، مجھے آپ بیچ میں رہنے دو۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلام میں جو یہ بیچ میں رہنے والی چیز ہے نا یہ نہیں ہے، یا تو آپ خیر کے پریچر ہیں یا تو آپ شر کے پریچر ہیں، یا تو آپ خیر پھیلاتے ہیں یا تو آپ شر پھیلاتے ہیں۔ اگر آپ خیر نہیں پھیلا رہے تو الٹیمیٹلی آپ شر پھیلا رہے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی شک ہے تو آپ میرے سے پوچھ لیں۔ دوسرا یہ کہ یا تو آپ جنتی ہیں یا تو آپ دوزخی ہیں۔ جس طرح جنت اور دوزخ کے درمیان میں کوئی چیز نہیں نا، اسی طرح میں آپ کو بتا دوں آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے۔ میں آپ کو ایک جو ہے نا وہ واقعہ سناتا ہوں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا۔ ہم سب کو پتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے نا وہ کس فلتھی ایکٹ کے اندر انڈلج تھی۔ اس دور کے اندر بھی نا ان کی قوم میں بھی ایک ایسا طبقہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ یار لیو اینڈ لیٹ لیو، جیو اور جینے دو، نہ تم ان کو روکو۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے اگر وہ یہ والا ایکٹ کر رہے ہیں تو یار تمہیں کیا مسئلہ ہے، تمہارے گھر تک تو نہیں نہ آ رہے، تو تم ان کو کیوں روک رہے ہو؟ تم ان کو کرنے دو جو کرتے ہو۔ اس طبقے کے اندر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی شامل تھی، نبی کی بیوی، نبی کی بیوی بھی اس چیز کے اندر شامل تھی۔ ہم سب کو یہ پتا ہے کہ وہ جو پہاڑ کے اوپر جو ان کی بیوی کا پتھر بن گئی تھی نا، وہ اسی گناہ کے تحت بن گئی تھی کہ برائی کو روکتی نہیں آپ، برائی کو دیکھیں اور اس کو روکیں نا، یہ مسلمان نہیں کہلایا جاتا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔
سو اللہ نے عذاب کا کوڑا سب کے اوپر برسایا، بچائے صرف وہ لوگ گئے جو روکتے تھے لوگوں کو، جو کرتے تھے وہ بھی جاتے رہے، اور جو نہیں کرتے تھے لیکن نیوٹرل رہتے تھے اللہ نے ان کے اوپر بھی عذاب کا کوڑا برسایا۔ اور ان میں سے ایک نبی کی بیوی آپ یہ سوچیں یار، نوح علیہ السلام کا بیٹا نہ بچ پایا، نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے وہ اس سیلاب کے اندر بہہ گیا۔ اللہ کے ہاں میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے ہاں صرف اسلام ہے، اللہ صرف اسلام کی مدد کرتا ہے، نہ نبی کا بیٹا، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ بچاتا ہے اگر وہ اسلام پہ نہیں ہے، اور نہ جو ہے نا وہ نبی کی بیوی بچ سکتی ہے اگر وہ دین کے اوپر نہیں ہے، اگر تو وہ اسلام کے اوپر نہیں ہے۔ اگر اسلام پہ ہے تو بچے گی، جو بندہ بھی اسلام پہ ہے وہ بچے گا، جو اسلام پہ نہیں ہے وہ نہیں بچ سکتا، خواہ وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، خواہ وہ لوط علیہ السلام کی بیوی ہو، خواہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ہو ابو لہب۔ اللہ صرف اسلام کی مدد کرتا ہے، اللہ نہ کسی نبی کی مدد کرتا ہے، اللہ نہ کسی صحابی کی مدد کرتا ہے، اللہ صرف اسلام کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اسلام کا دائرہ ہے، اس کے اندر جو آ گیا اس کو مدد ملے گی، چونکہ نبی سینٹر آف دا اسلام ہوتا ہے، سو اس لیے ڈائریکٹ مدد آ رہی ہوتی ہے، معجزے ہو رہے ہوتے ہیں۔ سو اس سٹوری سے نا دو جو ہے نا وہ نکل کے آئی ہیں کہانیاں، دو نکل کے آئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ والا بھی آپ عذر چھوڑ دیں کہ یار میرے کرنے سے کیا ہوگا، نوح علیہ السلام کی کہانی کو یاد کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا یہ کہ لوط علیہ السلام کی کہانی کو یاد کر کے نہ تو آپ نیوٹرل رہ سکتے ہیں، آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس چیز کو نا سمجھنے کی کوشش کریں، جتنی آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے آپ یہ فکر نہ کریں، جتنی اللہ نے طاقت دی ہے نا اللہ تعالیٰ اتنا ہی سوال کرے گا۔ اپنی کیپیبلٹی کو جانو، ٹھیک ہے نا، کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرو، نہ تم نیوٹرل رہ سکتے اور نیوٹرل رہو گے تو بھی عذاب کا کوڑا ہے، کچھ نہ کرو گے تو پھر تو ہے ہی ہے۔ اب مجھے پتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے ذہن کے اندر یہی والا کوسچن ہے کہ یار اچھا اب کرے تو کیا کریں، میں کیا کر سکتا ہوں ایز این انڈیویجول، میں کیا کر سکتا ہوں؟ قرآن پڑھ کے لوگوں کو بتا سکتے ہو، قرآن سمجھ کے لوگوں کو سمجھا سکتے ہو، ان کے ذہن چینج کر سکتے ہو، دا ڈفرنس بٹوین مذہب اینڈ دین اس کی اسٹڈی کر کے بتا سکتے ہو۔ جو بنی اسرائیل ہے یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، ہم جو نا ایک سیشن کریں گے انشاءاللہ، آج ہوگا یا کل ہوگا، اف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ولز، پوری جو ہے نا وہ ایک روڈ میپ جو ہے نا وہ اس میں انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی، دے گا اللہ، انشاءاللہ دے گا اللہ تعالیٰ توفیق، تو ہے نا وہ یہ والا سیشن کریں گے جس کے اندر جو ہے نا وہ پورا ایک روڈ میپ کہ بھائی یہ کیوں کر رہے ہیں ایسا، یہ اسرائیل والے کیوں ایسا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ان کا کیا مقصد ہے، یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور میں کیا کر سکتا ہوں، اور یہ چیزیں ختم کب ہوں گی، اور کیا اینڈ ہے ان چیزوں کا، یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ انشاءاللہ الرحمن ایک سیشن کے اندر جو ہے نا وہ ڈسکس کریں گے۔ اور باقی جو چیدہ چیدہ میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں نا کہ اللہ نے سوال کر لینا ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں اللہ نے سوال کر لینا ہے کہ بھائی تمہیں جو ہے نا وہ ایک آزاد ملک میں رکھا تھا، تمہارے پاس فریڈم آف اسپیچ تھی، تم بول سکتے تھے، تم نہیں بولے، تم سائیکولوجیکل وارفیئر کر سکتے تھے، تم نے نہیں کیا، تم انٹلیکچوئل وارفیئر کر سکتے تھے، تم نے نہیں کیا، سو یو ول بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل ڈیفینیٹلی آن دا ڈے آف ججمنٹ ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اگر تم نیوٹرل رہے اور اگر تم نے کچھ نہ کیا۔ اب چونکہ آپ فیمیل ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ پہ اتنی ذمہ داری تو نہیں ہے جتنی ہم پہ ہے، لیکن ذمہ داری ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ پہ ذمہ داری ہے، لیکن جو ہے وہ ایز کمپیئر ٹو میل وہ تو کم ہی ہے۔ تو جو میں نے اسٹیپس آپ کو بتایا نا آپ ان کو فالو کریں انشاءاللہ، کم از کم بیئر منیمم یو کین ڈو از کہ جو ہے نا وہ آپ خود تو دین کو پڑھیں، اپنی بیس کو اسٹرانگ کریں۔ جب آپ کی بیس اسٹرانگ ہوگی، بیس اسٹرانگ کیسے ہوگی؟ جب آپ کی بیس کے اوپر قرآن ہوگا، جب آپ کی بیک پہ قرآن ہوگا نا تو پھر جو ہے نا وہ آپ کو اسلام میں جو ہے نا ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، اسلام میں جینڈر نہیں ہے، اسلام میں جینڈر نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسلام میں کیپیبلٹی ہے کہ بھائی آپ کتنے کیپیبل ہیں، آپ کو 10 کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیپیبل بنایا تھا، آپ نے 9 کیے ہیں، ایک کا سزا ملے گی، اللہ چاہے معاف کر دے، لیکن آپ کو 10 کام کی جو ہے نا وہ کیپیبلٹی دی گئی تھی۔ آن دی ادر ہینڈ کسی کو ایک ہی کام کی کیپیبلٹی تھی، اس نے 2 کر دی ہیں، تو وہ 2 کام کر کے بچ گیا، ایک بندہ 9 کر کے بھی پھنس گیا۔ تو یہ کیپیبلٹی ہے اسلام کے اندر جو میں آپ کو بتا دوں، اسلام کے اندر یہ نہیں ہے، جینڈر سسٹم نہیں ہے اسلام کے اندر کہ لڑکی ہے جو یہ ٹھیک ہے بچ جائے گی، یہ پاکستان میں ہوتا ہے، یہ باہر کے ملکوں میں بھی نہیں ہوتا کہ لڑکی ہے چھوڑ دو، وہ کہتے ہیں لڑکی ہے پکڑو، یہاں میں کہتے ہیں چلو یار لڑکی ہے چھوڑ دو، نان پہلے مل جاتے ہیں، رکشا ان کے لیے پہلے رک جاتا ہے، اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں، اللہ کے یہاں نہیں ہے، اللہ جج کرتا ہے کیپیبلٹی کے اوپر، کوشچن کرے گا کیپیبلٹی کے اوپر، سو جتنی آپ کے پاس کیپیبلٹی ہے اپنی کیپیبلٹی کو پہچانیں اور جو ہے نا وہ اس کو یوٹیلائز کرنے کی کوشش کریں، ایٹ لیسٹ اپنے فرینڈ سرکل میں، اپنے گھر میں، اپنے فیملی کے اندر جو ہے نا وہ اویئرنیس تو کریٹ کرو کہ بھائی کیوں ہو رہا ہے، کیا اس کا وجہ کیا ہے، اس کی کیوں کر رہے ہیں وہ ایسا، کب ختم ہوگا،
دین کی نالج جو ہے نا وہ تھوڑا سا اسپریڈ کرنے کی کوشش کریں. زبان، آنکھیں، کان، دل، دماغ یہ سب کے پاس موجود ہے. جس کے پاس نہیں ہے چلو وہ تو اللہ کے ہاں بچ جائے گا، لیکن جو بندہ 2023 کے اندر صحیح سالم پایا گیا تھا، آنکھ، کان، جو ہے زبان، دل، دماغ، عقل سلامت تھی، لیکن چپ رہا. اسٹوری سے کچھ نہیں ہوتا، میں آپ کو بتا دوں. اسٹوری سے کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں بدلنا اسٹوری سے. صرف یہ جو ہے نا وہ دل کی تسلی کے لیے اسٹوری لگا کے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں. خدا رہا کوئی پریکٹیکل اسٹیپ لو، جس میں تمہاری جان کھپے، تمہیں پتا ہو کہ میں نے کچھ کیا ہے. اسٹوری لگا دینا یہ انگلیوں سے یہ والا کام نہیں. یہ صرف جو ہے نا یہ دھوکا ہے، یہ دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ہاں اویئرنیس کریٹ کرنی ہے. اسٹوری لگانا آپ کا پرائمری کام نہیں ہونا چاہیے. ہمارا پرائمری کام جو ہے نا وہ اسٹوری لگانا ہی ہے. اسٹوری لگانا چلو یار سیکنڈری یا ٹرشری کام ہونا چاہیے. ہمارا پرائمری کام ہمارا جو ہے نا وہ زبان سے جو ہے نا وہ روکنا ہونا چاہیے برائی کو. زبان سے برائی کو روکنا ہونا چاہیے. اسٹوری نو بڑی اسٹوری از ناٹ اے سولوشن. مرد کے لیے اسٹوری وہ پھر یا تو اپنا جینڈر چینج کروا لے، یا تو وہ پھر جو ہے نا وہ پریکٹیکل اسٹیپ کے لیے کھڑا ہو جائے. اتنی سی بات ہے. بارک اللہ فیکم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. کوئی چیز سمجھ نہیں آئی، کوئی کنفیوژن ہے، کوئی کوسچن ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی وسپر ہے شیطان کا، I am here as an inheritor of Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.